السلام علیکم۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت بن چکا ہے جو پوری دنیا میں ڈیفیکٹو کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تقریباً اکثریت ایسے ممالک کی ہے جو جمہوریت کو اپنا نظام حکومت سمجھتی ہے، اور وہ چند ممالک جو جمہوریت کو نظام حکومت کے طور پہ نہیں اپنائے ہوئے، ان کے ہاں بھی جمہوریت کا ایک بنیادی طور پر احساس اور اس کے جو شہری ہیں ان کے اندر اس کی سمجھ بوجھ ضرور ہے۔ جمہوریت کی سب سے پہلی اکائی ہوتی ہے الیکشن، یعنی عوام کے ذریعے چنے گئے وہ لیڈران جنہوں نے ان کے اوپر حکومت کرنی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی دنیا کے شہری کو لیا جائے تو اس کے لیے دو الیکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک اس کے اپنے ملک کا الیکشن اور دوسرا امریکہ کا۔ امریکہ کا کیوں؟ کیونکہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، پوری دنیا کا ورلڈ لیڈر ہے، اور اس کی پالیسیز دنیا کے ہر ملک کے اوپر اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور ایسے ممالک جو اسپیشلی قرضوں کے اوپر چل رہے ہوں ان ممالک کی تو ڈومیسٹک پالیسیز بھی امریکہ کے ہی مرہون منت ہوتی ہیں۔ پاکستان اس کی واضح مثال ہے۔ آج ہم امریکن الیکشنز کے اوپر پاکستانی نقطہ نظر سے تھوڑا سا غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا پاکستانیوں کے اوپر امریکہ کے الیکشن کا کسی قسم کا اثر ہوگا تو کیا ہوگا، کون جیتے گا، کس کے جیتنے سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کس کے ہارنے سے پاکستانیوں کو کیا اثر ہوگا۔ تو اس وقت امریکن الیکشن کی ریس میں کملا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹک امیدوار ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دوسری دفعہ ریپبلکن کی طرف سے امیدوار ہیں صدارتی دوڑ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کملا ہیرس سے پہلے ڈیموکریٹک جو پریزیڈنٹ تھے جو بائیڈن، وہ پہلے اس دوڑ کا حصہ تھے، لیکن اپنی زیادہ عمر ہونے کے وجہ سے اور ان کی جو آن کیمرہ کی ایسی ویڈیوز آئی جہاں پر وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور اپنی عمر کے تقاضے کے حساب سے انہیں تو ویسے حالیہ بھی پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے اس سے بہت بڑا ڈنٹ پڑا ایز اے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کے روح سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنی جو ہے وہ پسندیدگی کی بلندیوں پر تھے، لیکن پھر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب جو بائیڈن کی بجائے کوئی اور امیدوار ہونا چاہیے، اور دوسری دفعہ انہوں نے ایک اور عورت جو کہ اس سے پہلے ہیلری کلنٹن امیدوار رہ چکی ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہرایا، دوبارہ سے انہوں نے کملا ہیرس کی شکل میں ایک اور امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف اتارا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فضا ہے وہ ایک طرح سے چل رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے ہم ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو ہے اکانومی۔ جو بائیڈن کے اس دور حکومت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو جنگوں کا حصہ بنے ہیں، ایک یوکرائن وار کے اندر، اور دوسرا جو ہے اس وقت پیلسٹائن اور اسرائیل کا جوار جاری ہے، جس میں امریکہ ایک طرح سے مکمل اپنے جتنے بھی ریسورسز ہے وہ جھونکے ہوئے ہے۔ دنیا کا سب سے کاسٹلی، سب سے مہنگا ترین اگر کوئی ایونٹ ہے تو وہ جنگ ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی ملک اگر حالت جنگ میں ہوگا تو پھر اس کے سارے ریسورسز اسی کی طرف ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے، اور یہی وجہ بنی تھی یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کی۔ تو امریکہ ان دو جنگوں میں اپنے تمام ریسورسز جھونکنے کے بعد ظاہر ہے ان کی اکانومی کے اوپر بھی کافی ڈنٹ پڑا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ عوام اس وقت جنگوں سے اکتائے ہوئے ہیں۔ جو بائیڈن سے پہلے جب ٹرمپ کا دور حکومت تھا تو ٹرمپ نے ایکٹیولی پیس کو کریٹ کرنے میں کافی رول پلے کیا، آلدو کہ اس کے دور میں بھی کافی جگہ پہ ٹروپس بھیجے گئے، لیکن وہ اس فیور میں تھا کیونکہ ٹرمپ بذات خود ایک بزنس مین ہے، اور وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں پروفٹ ہوگا، اور ایز اے بزنس مین اسے یہ سمجھ تھی کہ اگر ہم جنگ لڑتے رہے تو ہمیشہ ہمارے سارا پیسہ جو ہے وہ جنگ کی طرف ہی دھکیلتا جائے گا، اور جو عام شہری ہے، عام امریکی شہری ہے، اس کی فلاح و بہبود پر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم مسلم ووٹرز کے حساب سے امریکن الیکشنز کو دیکھیں تو اس وقت تقریباً 35 لاکھ مسلمان جو ہیں، مسلم ووٹرز امریکہ کے اندر ہیں۔ 35 لاکھ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور ان 35 لاکھ مسلمانوں میں تقریباً 6.5 لاکھ پاکستانی مسلم ووٹرز ہیں۔ اب سب سے پہلے مسلم ووٹرز کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلم ووٹرز ہمیشہ موسٹلی ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے تھے اور ڈیموکریٹ کے امیدوار کو ووٹ کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ہمیں یہ تبدیلی نظر آئی ہے کہ مسلم ووٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا ڈیموکریٹ سے سپورٹ ہٹا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف کیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے اس دور حکومت میں جو مظلوم فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور جتنے مظالم ڈھائے اور جتنے بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا، اس میں براہ راست اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے نیتن یاہو کے بعد تو جو بائیڈن کی انتظامیہ ہوگی۔
ٹرمپ جو ہے اس سے پہلے بھی جنگوں سے ہمیشہ وڈرا کرنے کا اس نے خود بھی ثبوت دیا، اور اس وقت بھی مسلمانوں کو ایز اے ہول یہ امید ہے ٹرمپ سے کہ وہ باقی جنگوں کی طرح اس جنگ سے بھی وڈرا کرے گا، اور یوں جو مظالم مسلسل فلسطین کی عوام کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں ان کا ایک طرح سے اینڈ ہوگا۔ اب ہم پاکستانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ اچھا تعلق تھا، لیکن پھر حکومت میں بدلاؤ آتا ہے، جو بائیڈن کی حکومت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کشیدہ اگر معاملات رہے تو وہ جو بائیڈن کی عمران خان کی حکومت سے رہا۔ تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی جن کی اکثریت پرو پی ٹی آئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ پرو پی ٹی آئی ہے اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ پرو پی ڈی ایم تھے۔ تو اس وجہ سے پاکستانی ووٹرز کا بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک بہت بڑا چنک جو کہ آبویسلی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں جائے گا۔ ایک اور قابل قدر بات یہ ہے کہ مشیگن اسٹیٹ کے جو وہاں کے مسلم لیڈرز ہیں، یہ آپ کو ٹریبیون کی جو ہے نیوز پیپر پہ بھی نظر آ جائے گا کہ مشیگن کی اسٹیٹ کے جو مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دینے کا عندیہ دیا ہے۔ وہ مشیگن اسٹیٹ جو اس سے پہلے ہیلری کلنٹن جہاں پر 14,000 ووٹوں سے ہار چکی ہے، تو یوں یہ اسٹیٹ جو ہے ایک دفعہ پھر سے ریپبلکن کی طرف جانے کے ایک طرح سے ہمیں اس کی امید دکھائی دیتی ہے۔ تو ایز اے ہول ہم دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پرو اکانومی ہے، جبکہ بائیڈن جو ہے وہ پرو وار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے، جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس کے ہیں تو وہ پرو پی ڈی ایم ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا پرو پی ٹی آئی ایک طرح سے جو ہم جتنے بھی پاکستانی اس زون میں مبتلا ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی ڈراسٹک چینجز آئیں گی پاکستان کے اندر، کیا وہ واقعی ممکن ہو پائے گا، یا پھر امریکہ انہی پالیسیز کا تسلسل جاری رکھے گا اور پاکستان میں چاہے کملا ہیرس صدر بن کے آئیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آنے والے دنوں میں ہم بڑی گہری نظر اس کے اوپر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا، میں ہی جعفر ذیشان، یہ ہے میرا یوٹیوب چینل، شکریہ۔